بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی والے اسلامک چینل کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وظیفے کی ذمہ داری نہیں دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس وظیفے کی پوری ذمہ داری دیتی ہوں۔ 100% گارنٹی سے آپ کو یہ وظیفہ آج بتا دوں گی، اپنا آزمودہ وظیفہ، اور جس کو بتایا اس کی قسمت میں فوری طور پر دولت آئی ہے۔ دولت کا آنکھوں دیکھا گواہ میں ہوں۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے پاس، لوگوں کی جیب میں دولت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے وظائف پڑھے ہیں، وہ آج ہی نماز فجر کے بعد اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ قسمت میں اگر دولت کی بارش شروع نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، ایک دن میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس عمل کا نتیجہ دیکھیں گے۔ جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گی آپ لوگ پڑھ لیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں شک یا وسواسے نہیں رکھنے۔ آپ لوگوں کے وظائف اس لیے اثر نہیں کرتے کہ دلوں میں پہلے وسواسے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں، شک لازمی کرتے ہیں، اور جس کے دل میں وسواسہ نہیں ہوتا اس کو غیبی مدد فوری طور پر میسر ہوتی ہے۔ جو پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آزمائش ہوتی ہے یا وہ عذاب ہوتا ہے۔ اگر ایسی مصیبت جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے تو آزمائش ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ ہمارے لیے عذاب ہوتی ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر وہ اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب ہے۔ اور آزمائش تو ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اور عذاب ایمان سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی مصیبت کو آزمائش بناتے ہیں یا اپنے لیے عذاب، مگر یہ یاد رکھیں کہ مصیبت کی دعا نہ کریں۔ ہاں، اگر آ جائے تو اسے آزمائشی بنائیں۔ لیکن ناظرین گرامی، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی غم نہیں ملتا اور نہ ہی کبھی دائمی خوشی ملتی ہے، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے، درد و الم ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت بھی ہے، کبھی تفکرات و الجھنیں ہیں تو کبھی بے فکری انبساط ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسودگی، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں رہتا، مگر بعض اوقات کسی درد و الم، مصائب و مشکلات اور پریشانیوں اور الجھنوں کا سلسلہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے مختص کر دی گئی ہیں، مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ مومن ہونے کے ناطے غلطیوں اور گناہوں پر ندامت اور اس کا احساس اچھی بات ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنی کوتاہیوں کو ٹٹولنا اور مصیبتوں پر اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ پاک سے اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے، اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ پاک سے عفو درگزر کی درخواست کرتے ہوئے اللہ پاک کی رحمت اور عنایت کا خواست گار ہونا چاہیے۔ مگر اس کے بعد اسی فکر میں پڑے رہنا اور مایوسی کا شکار ہونا بھی درست نہیں ہے، بلکہ توبہ اور معافی کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہتر امید رکھنی چاہیے۔ کسی بھی انسان کا احساس ندامت اس کے ضمیر اور ایمان کی موجودگی کی علامت ہے، اور ہر انسان کو یہی چاہیے کہ وہ خود کو پاک صاف اور دھلا دھلایا ہوا نہ سمجھے، گناہوں سے پاک صاف تصور نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، مگر اس میں بھی سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اور اپنی غلطیوں پر اترانے والا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ چل کر قریب ہونا چاہتے ہیں اور وہ دوڑ کر آپ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ انسان اپنے رب کی عظمت اور قدر
خوب پہچانتا ہے اور اس بات کو بھی خوب پہچانتا ہے کہ وہی اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اسے رزق دیتا ہے۔ اس کے سوا اس کو کوئی پروردگار نہیں ہے اور یہ کہ وہی اس کا معبود برحق ہے، اس کے سوا اس کا کوئی معبود نہیں۔ میں تمام اعمال میں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کی مجھ پر نعمتیں بے شمار ہونے کی وجہ سے میں اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، اس سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور اس کے عذاب سے ڈرتی ہوں، اور اپنے رب سے میری محبت کی علامت اس سے ثواب کی لالچ اور عذاب کا خوف رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل فرما برداری اور اطاعت بجا لانا ہے۔ میں اس کے فیصلے پر راضی رہتی ہوں اور اس سے اچھا گمان کرتی ہوں۔ اگر مجھے خوشی ہو تو شکر ادا کرتی ہوں اور اگر کوئی دکھ پہنچے تو بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے مغفرت کی طلبگار ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ چند منٹ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کے نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں یا نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لو اپنی نگاہوں کو، یا اپنے پاؤں یا گھٹنوں کی طرف کر لو، کسی کی طرف ان کو نظر نہیں گھمانی، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ورنہ توجہ بٹ جائے گی اور وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو نایاب اور خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے، پھر انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیں، بڑے دھیان سے سن لیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے اور جلدی سے آتا ہو، یا وہ درود پڑھ لیں جو آپ نے نماز میں پڑھا تھا، یا کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر سا اور سب سے آسان سا درود پاک ہے، یہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دعائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سورۃ فلق زبانی یاد ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 7 مرتبہ آپ کو سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔
اب عمل آپ کا شروع ہونے والا ہے کہ کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ اس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اگر راتوں رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ سورۃ فلق کے بعد پڑھنا ہے، مگر کس طرح پڑھنا ہے بڑی ہی توجہ سے، بڑی دھیان سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی نگاہوں کو فوراً اس نیچے کر لینا ہے اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اول اور آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، اور پھر 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلی پر یعنی دائیں ہاتھ سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں، 7 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی یعنی شہادت والی انگلی پر جب 7 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد پڑھ لیں، اب سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی یعنی درمیان والی پر 7 مرتبہ یا عزیزو، یا عزیزو، یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دونوں اسم پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غفار، یا غفار پڑھ لیں 7 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ معزز ناظرین، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ بہنوں اور بھائیوں، اب آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے، اپنی تمام پریشانیوں اور حاجتوں کے لیے دعا مانگیں کہ اے رب العزت، اس پاک بابرکت مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تنگ دستی اور غربت افلاسی کو دور فرمائیں، اور ہمیں اپنے پاک خزانوں میں سے حلال رزق عطا فرمائیں، اور ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل یعنی سٹی عالے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔